جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آسمانوں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آسمانوں سے، چٹانیں چور ہو جائیں ہو جو عزم سفر پیدا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے بوڑھی نہ جانے باپ کو سارا جانے ہے۔ معزز و مکرم بزرگوں، آج یوم آزادی کی مناسبت سے کل چونکہ پورے ملک میں سوتنترتا دیوس منائی گئی ہے، اسی مناسبت سے آج میری گفتگو کا عنوان آزاد بھارت کا آزادی کی تاریخ اور اس میں مسلمانوں کا رول، اہل ایمان اور علماء کرام کی قربانیوں کے سلسلے میں آج گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک پر تقریباً 800 سالوں تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کے دور اقتدار میں ملک کتنی ترقی کر رہا تھا۔ ہمارا یہ دیش، ہمارا یہ ملک ہندوستان، جس زمانے میں مغل امپائر کے ہاتھوں میں تھا یہ ملک، تو یہاں کاروبار عروج پر تھے، اکنامک پاور بہت مضبوط تھا اس ملک کا، اور یہاں کی تہذیب، یہاں کا کلچر، یہاں کی سبھیتا، یہاں کا تمدن یہ دنیا میں مثالی ہوتا تھا۔ چنانچہ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نوجوان، ہمارے ملک کا کام کرنے والا اپنے اکنامک پاور کو، اپنی معاشی تنگی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دولت مند بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ ہم میں اکثر نوجوانوں کا یہ خواب ہوتا ہے کہ کاش ہمیں سعودی عرب میں ملازمت مل جاتی۔ کیوں؟ وہاں تنخواہیں زیادہ ہیں، پیسہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے۔ وہاں جب آدمی جاتا ہے تو غریب آدمی امیر ہو جاتا ہے، معاشی تنگی دور ہو جاتی، پیسہ والا ہو جاتا ہے، دولت مند بن جاتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں ہندوستان کے تخت و تاج پر
مغل حکمراں ہیں، اور مغلوں نے اس ہندوستان کو ٹکسال بنایا۔ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ یہاں سونے چاندی کی دکانوں پر پیسوں کا، اشرفیوں کا ڈھیر ایسے لگتا تھا کہ جیسے مارکیٹ میں غلہ جمع ہوتا ہے۔ انگریز جب یہاں سیر و تفریح کے غرض سے آئے پہلی بار، تو یہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں راجدھانی دارالسلطنت جو دہلی ہے اور آگرہ ہے، یہاں سڑکوں پہ لائٹ لگے ہوئے مشعل روشن ہو رہے ہیں اور رات بھی دن کی طرح لگتی ہے۔ تو اس ملک کو دیکھ کر کے اس کے دل میں، ان کے دل میں ایک لالچ سی آ گئی کہ یہ تو کاروبار کرنے کا ملک ہے، یہاں تجارت پیشہ کو بڑھاوا دینا چاہیے۔ چنانچہ اسی پروگرام کے تحت انگریز نے پارلیمنٹ میں جو ایکٹ پاس کیا، اور اس غرض سے وہاں سے ایک وفد آیا ہندوستان، اور جہانگیر کے دربار میں اس وقت جہانگیر کی حکومت تھی، اور جہانگیر کے دربار میں انگریز نے آ کر کے اپنی پالیسی بیان کی کہ ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور اتنے علاقے ہمیں چاہیے کہ جہاں پہ ہم کام کر کے اور اپنی تجارت کو فروغ دے کر کے آپ کی سلطنت کو ٹیکس ادا کریں گے، آپ کی سلطنت کو محصول دیں گے، اور ہندوستان کی معاش اور ہندوستان کا اکنامک پاور، یہاں کا وتیہ ویوستھا یہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن یہ تن کے گورے لوگ تھے، لیکن من ان کے بڑے گندے تھے، من کے بڑے کالے تھے۔ ان کو جب اجازت مل گئی اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھ دی گئی تو کچھ دنوں تک محصول ادا ہوتا رہا، اور یہ قوم اپنی عیاری اور چالاکی کے ذریعے سے ہندوستان پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے لگے، اور ان کے کام کاج ایسے ہونے لگے، ان کا کردار اور کیریکٹر ایسا بدلنے لگا کہ جیسے اس ملک پر اپنے پنجے گاڑ دینا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے پورے علاقے میں بنگال کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ چنانچہ جب ہندوستانیوں کو اس بات کا احساس ہوا، اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ انگریز دھیرے دھیرے ہمیں اپنا غلام بنا رہے ہیں، تو آج ہندوستان کی تاریخ میں، آج ہندوستان میں، آج بھارت کے اتہاس میں جن کا نام نہیں لیا جاتا، آج وہ لوگ آگے آنا چاہتے ہیں۔ لیکن شاعر نے کہا کہ جنگ ہوتی تھی جہاں، جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہیں رہتے تھے، جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہیں رہتے تھے، مگر ہاں اگلی صفوں میں ہم ہی رہتے تھے۔ ہم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے، ہم نے ہندوستان کو انگریزوں کے غلامی سے نجات دلانے کے لیے سب سے پہلا قدم اور سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کرنے والا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا وہ عالم دین جو دہلی کے درسگاہ میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہا تھا، وہ بوریا نشی درویش عالم جو دہلی میں بیٹھ کر کے بوریے پر بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی اشاعت کر رہا تھا، جسے دنیا شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ 1857 سے جنگ آزادی کا آغاز نہیں ہوا، 1857 تو جنگ آزادی کی عروج کا دور تھا۔
عزیز محدث دہلوی نے پہلی بار فتوی جہاد دیا اور یہ کہا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، اور دارالحرب اس مقام کو کہا جاتا ہے، دارالحرب اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں، دو ویو ہوتے ہیں۔ آپ مسلمان اس علاقے سے ہجرت کر جائیں اور دوسری جگہ جہاں انہیں امن ہو، جہاں سلامتی ہو، جہاں وہ دین پر عمل کر سکے، اس مقام پر جا کر آباد ہو جائیں، یا نہیں تو جس نے دارالحرب بنایا ہے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ ہے، ان کی مسجدوں کو خطرہ ہے، ان کے مدارس کو خطرہ ہے، ان کی دین کو خطرہ ہے، اسلام کو خطرہ ہے، اس کے خلاف مسلمان تلوار لے کر میدان میں آ جائیں، ان سے جنگ کریں، ان سے جہاد کریں۔ یہ مطلب تھا جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کے اوپر انگریزوں سے جہاد کرنا یہ فرض ہو گیا، جب مسلمانوں کے اوپر انگریزوں کو ہندوستان سے بھگانا یہ ضروری ہو گیا، جب تک ہندوستان میں انگریزوں کے ناپاک قدم رہیں گے اور انگریز اپنی عیاری اور چالاکی کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو، ہندوستان کے ہندوؤں کو، یہاں کے سکھوں کو، یہاں کے کرسچنوں کو، یہاں کے عیسائیوں کو یہ غلام بنائے رکھیں گے، اس وقت تک مسلمانوں کے لیے چین سے سونا اور چین سے زندگی گزارنا ناجائز ہوگا۔ چنانچہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا ایک طرف فتویٰ تھا اور دوسری طرف سب سے پہلی جنگ جو انگریزوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی وہ بھی کوئی دوسرا نہیں، وہ کوئی مسلمان لڑنے والا تھا، علی وردی کا نواسا سراج الدولہ کے نام سے جب بنگال مرشد آباد کا نواب بنتا ہے تو نواب سراج الدولہ سب سے پہلے پلاسی کے میدان میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور انگریز فوج کے ساتھ سراج الدولہ کی ٹکر ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ وقت آتا ہے کہ انگریز پسپا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن کیا کہیے گا، جے چند کا بھی نام ہے جعفر کے ساتھ ساتھ، کانٹے بھی نوک زن ہے گلیتر کے ساتھ ساتھ۔ ہم اپنے آپ سے پوری دنیا کی تاریخ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی شکست کھائی ہے تو اپنے غداروں کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے جو ان کے صفوں میں ہیں، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی اولاد جو کل بھی تھے آج بھی ہیں، کل انہوں نے سراج الدولہ جب تک میدان کو فتح کرنے والا تھا اور انگریز دم دبا کر بھاگنے والے تھے کہ آپ کا ایک سپہ سالار میر جعفر وہ نوابی کی لالچ میں، حکومت کی لالچ میں آ کر کے اور اس کمان کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ جب انگریز فوج بھرتی ہو گئی، داخل ہو گئی، سراج الدولہ سے میر جعفر نے یہ کہا کہ حضور آپ اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں، اس لیے شام کا وقت ہے اور انگریز نہ جانے کتنے ہوں گے، اگر اس وقت جنگ ہوتی ہے تاریکی چھا گئی ہے ہمارے سپاہی کام آ جائیں گے۔ لیکن نواب تو سمجھ نہیں سکے کہ یہ میر جعفر انگریزوں کی زبان بول رہا ہے اور انگریزوں سے بک چکا ہے، اسے دنیا کی لالچ نے اندھا کر دیا ہے اور جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کرنے والا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ میر جعفر ہمارا سپہ سالار ہے، معتمد ہے، اس کی رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ سراج الدولہ نے اپنی فوج کو واپس بلایا اور ادھر میر جعفر نے میدان کو کھلا چھوڑ دیا، انگریز اندر داخل ہو گئے اور سراج الدولہ کو شہید کر دیا، اس کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا۔ یہ شہادت ہے اس ملک کے نام پر، اس وطن کے نام پر، اس بھارت کے نام پر، جہاں کے آج وہ لوگ جنہوں نے کل غداریاں کی تھی، جنہوں نے انگریزوں کو خطوط لکھ کر انہیں بھروسہ دلایا تھا کہ ہم آپ کے وفادار ہیں اور آپ کے جانثار ہیں، وہ لوگ آج ان لوگوں سے جو اس وطن کی بنیاد ہے، جنہوں نے اس ملک کی بنیاد میں اہم حصہ ادا کیا ہے اور جن کے خون سے چاندنی چوک سے خیبر تک کا درخت ہرا بھرا ہے اور جس کے خون سے ہندوستان کے کونے کونے پر جو
جن کے خون سے یہ شادابی آئی ہے کہ تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، تعمیر وطن میں ہم بھی ہیں برابر کے شریک، در و دیوار تم ہو تو بنیاد ہے ہم، وہ آج